بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں سیدنا حضرت غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ کی کرامتیں بے شمار ہیں، چنانچہ شیخ علی بن ابی نصر الحیتی نے 562 ہجری میں فرمایا کہ میں نے اپنے زمانہ میں سے کسی کو سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر صاحب کرامات نہیں دیکھا۔ جس وقت کوئی شخص آپ کی کرامت دیکھنا چاہتا دیکھ لیتا، اور کرامت کبھی آپ سے ظاہر ہوتی تھی اور کبھی آپ میں ظاہر ہوتی تھی۔ شیخ ابو عمرو عثمان کا قول ہے کہ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر کی کرامتیں سلک مراورید کی مثل تھیں، جس میں موتی لگاتار یکے بعد دیگرے ہوں۔ اگر ہم میں کوئی شخص کئی کرامتیں دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا۔ اکابر مشائخ کی ایک جماعت سے 5 طریق سے مروت ہے کہ ایک عورت سیدنا حضرت غوث اعظم کی خدمت اقدس میں اپنا لڑکا لے کر آئی اور یوں عرض کرنے لگی، میں دیکھتی ہوں کہ اس لڑکے کے دل کو آپ سے بڑا لگاؤ ہے۔ میں نے اللہ عز و جل کے لیے اور آپ کے لیے اس کو اپنا حق بخش دیا، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول کیجیے۔ آپ نے قبول فرمایا اور اسے مجاہدے اور طریق سلف اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک روز لڑکے کی ماں جو اس سے ملنے آئی تو اسے بھوک اور بیداری کے سبب لاغر اور زرد پایا اور جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ وہ مامتا کی ماری آپ کی خدمت میں آئی اور آپ کے سامنے ایک برتن دیکھا جس میں سے نیم پختہ مرغی کا گوشت آپ کھا چکے تھے، صرف ہڈیاں باقی تھی۔ دیکھ کر وہ کہنے لگی، میرے آقا، آپ تو مرغی کھاتے ہیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھاتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور یوں فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اس اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ پس وہ پوری مرغی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی۔ پھر آپ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجہ پر پہنچ جائے تو کھائے جو چاہے۔ اسی طرح ایک روز آپ واز فرما رہے تھے، ہوا سخت چل رہی تھی، ایک چیل اڑتی ہوئی آپ کی مجلس پر سے گزری اور چلائی، جس سے حاضرین کی توجہ خراب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر اڑا دے۔ یہ فرمانا تھا کہ چیل کا دھڑ ایک طرف اور سر دوسری طرف گر پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ کرسی سے اترے اور چیل کو ایک ہاتھ سے لے کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن خضر حسینی موصلی نے 670 ہجری میں بیان کیا کہ میرے باپ نے ہمیں خبر دی کہ میں نے 13 سال تک سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر کی خدمت میں کی اور آپ کی بہت کرامتیں دیکھیں۔ جب کسی مریض سے طبیب عاجز آ جاتے تو وہ آپ کی خدمت میں لایا جاتا، آپ اس کے حق میں دعا فرماتے اور اپنا ہاتھ مبارک اس پر پھیرتے، وہ اسی وقت آپ کے سامنے تندرست اٹھ کھڑا ہوتا۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں لایا گیا، وہ مرض استسقاء میں مبتلا تھا، اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا، اللہ کے حکم سے وہ ہموار ہو گیا، گویا اس کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ ابو المعالی احمد بن مظفر بن یونس بغدادی حنبلی آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میرے بیٹے محمد کو 15 مہینے سے بخار آ رہا ہے، کسی وقت نہیں اترتا بلکہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جا کر اس کے کان میں یوں کہہ دے، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر اللہ چلی جا۔ پھر ہم نے عبد المعالی سے پوچھا، اس نے کہا، میں نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کی، اب تک میرے بیٹے کو بخار نہیں آیا۔ کئی سالوں کے بعد ہم نے اس سے پھر دریافت کیا، اس نے بتایا کہ اب تک میرے بیٹے کو بالکل آرام ہے، حالانکہ خبر آئی کہ اہل حلہ بخار میں مبتلا ہیں۔ ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی تاجر حاضر ہوئے اور یوں عرض کی، یا سیدی، آپ کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعوت کو قبول کرنا چاہیے، بس میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا، اگر اجازت دے میں جواب دیتا ہوں۔ پھر آپ نے کچھ دیر سر جھکایا اور فرمایا، ہاں قبول ہے۔ پھر آپ خچر پر سوار ہوئے، شیخ علی نے دہنی رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب پکڑی۔ جب ہم ابو غالب کے مکان پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بغداد کے مشائخ و علماء و فضلاء جمع ہیں۔ ابو غالب نے ایک دسترخوان بچھایا جس پر ہر قسم کے میٹھے اور ترش کھانے تھے، اور ایک سر بر مہر بڑا مٹکا لایا گیا جسے وہ شخص اٹھا رہے تھے اور دسترخوان کے اخیر میں رکھ دیا گیا۔
ابو غالب نے عرض کی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت غوث پاک نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، نہ آپ نے کچھ کھایا نہ کسی کو کھانے کی اجازت دی، کسی نے نہ کھایا۔ آپ کی ہیبت کے سبب حاضرین کی یہ حالت تھی کہ گویا ان کے سروں پر پرندے تھے۔ آپ نے مجھے اور شیخ علی کو اشارہ کیا کہ اس مٹکے کو میرے پاس لاؤ۔ ہم نے اس بھاری مٹکے کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اسے کھول دیا جائے۔ ہم نے جو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، اس میں ابو غالب کا ایک مادرزاد اندھا مجذوم مفلوج لڑکا ہے۔ آپ نے اس لڑکے سے کہا تو اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر اٹھ کھڑا ہو۔ یک یک وہ لڑکا بینا ہو کر دوڑنے لگا اور اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ یہ سن کر حاضرین میں شور برپا ہوا۔ پس آپ لوگوں کی بے خبری میں وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے۔ شیخ ابو سعد کیلوی کی خدمت میں آیا اور ان سے ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ سیدنا حضرت غوث کے اذن سے مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے ہیں اور مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ان کی مجلس میں حاضر تھا۔ رافضیوں کی ایک جماعت 2 ٹوکرے لائی جو سر بر مہر سیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ان ٹوکروں میں کیا ہے؟ بس آپ کرسی سے اترے اور ان میں سے ایک پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، اسے کھولو۔ جب کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، اس میں سے سچ مچ ایک بیمار لڑکا ہے۔ آپ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ فرمایا، اٹھ کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کر دوڑنے لگا۔ پھر آپ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس میں ایک تندرست لڑکا ہے، اور اب اپنے صاحبزادے کو حکم دیا کہ اسے کھولو۔ اس نے جو کھولا تو اس میں ایک تندرست لڑکا پایا اور اٹھ کر چلنے لگا۔ آپ نے اس کی پیشانی پکڑ کر فرمایا، جا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر رافضیوں نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کی۔ اس دن آپ کی مجلس میں 3 شخص انتقال کر گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں گزشتہ صدی کے مشائخ سے ملا ہوں جو کہا کرتے تھے کہ 4 بزرگ مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے ہیں، یعنی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر، شیخ بقا بن بطو، شیخ ابو سعدی کیلوی، شیخ علی بن ابی نصر۔ اور میں نے مشائخ میں چار بزرگوں کو دیکھا، وہ اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں، یعنی سیدنا شیخ عبد القادر، شیخ معروف کرخی، شیخ عقیل، شیخ حیات بن قیس۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی بیان کرتے ہیں کہ میری ایک کنواری لڑکی جس کا نام فاطمہ ہمارے گھر کی چھت پر چڑھی اور اسے کوئی چیز اٹھا کے لے گئی۔ اس وقت اس لڑکی کی عمر 16 سال کی تھی۔ میں سیدنا